أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. یہاں سے مسلمانوں کو خطاب ہے کہ جو مسلمان ہیں ان سے یہ کہا گیا ہے کہ کافروں کی طرح نہ ہونا، کیونکہ کافر اور جو منافق ہوتا تھا، یہاں کفروں سے منافق بھی مراد ہے اور ابو سفیان کے ماننے والے اور کفار بھی. تو جو لوگ کافر ہوتا تھا، منافق ہوتا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ تم جہاد میں گیا اسی لیے تو مر گیا، یا اسی طریقے سے تم خدا کے راستے میں نکلا اسی لیے تم مرا. اگر تم ہمارے پاس ہوتا تو تم نہ مارے جاتے اور نہ مرتے. تو ان سب کا جواب دیا گیا ہے اس میں. اور کیوں اللہ تعالیٰ نے اس طرح جہاد کا سسٹم رکھا ہے تو اس کا بھی یہاں جواب دیا گیا ہے. ان سب کو جو کیا ہے ترجمہ کے اندر معلوم ہو جائے گا. دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض. اے ایمان والو، کافروں کے طرح نہ ہو. اے ایمان والو، کافروں کی طرح نہ ہو. اور انہوں نے اپنے مسلمان بھائی سے جب وہ سفر کرے راہ خدا میں، جب وہ راہ خدا میں سفر کرے یا اور مر جائے اور جہاد کرے اور مارے جائے، اس نسبت سے کہتے ہیں لو کانو، اگر ہوتے ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے. کیا فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کافروں کی طرح نہ ہو. اور انہوں نے اپنے مسلمان بھائی سے جب وہ راہ خدا میں سفر کرتے اور مر جاتے یا جہاد کرتے اور مارے جاتے، اس نسبت سے کہتے ہیں کہ اگر ہوتے ہمارے پاس تو نہ مارے جاتے اور نہ مرتے. نہ مرتے ما ماتو، نہ مرتے وما قتلوا، اور نہ مارے جاتے. اس بات سے مقصود اللہ تعالیٰ کو، اس سے مقصود اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حسرت پیدا کرنا ہے. اس بات سے مقصود خدا کو ان کے دلوں میں حسرت پیدا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس بات سے یہ مقصود ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں حسرت پیدا کرنا ہے. اور خدا زندگی اور موت تو خدا ہی دیتا ہے. زندگی اور موت کا مالک تو خدا ہے، وہی دیتا ہے. لیکن یہ راہ خدا میں سفر کرنا یا جہاد کرنا اور پھر مارا جانا، یہ سب جو کیا ہے تاکہ ان لوگوں کو حسرت ہو جو دیکھنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہی موت اور زندگی اور موت دیتا ہے. واللہ یحیی و یمیت. اور اللہ جو کہ خدا ہی موت اور زندگی اور موت دیتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر. اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا مارے جاؤ، یعنی قتل کر دیے جاؤ، مارے جاؤ، یا او متم، یا مر جاؤ. جو لوگ مال و متاع جمع کرتے ہیں اللہ کی مغفرت
اللہ کی بخشش اور رحمت اس سے بہتر ہے. جو لوگ مال و متاع جمع کرتے ہیں اس سے بہتر کیا ہے؟ اللہ کی بخشش اور رحمت. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو ضرور خدا کے حضور میں اکٹھے کیے جاؤ گے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. خدا کی مہربانی ہے آپ پر کہ آپ خدا کی مہربانی سے آپ افتاد مجاز ہے جو لوگوں کے لیے واقع ہوئی، ان لوگوں کے لیے واقع ہوئی. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. اور اگر آپ تند ہو اور سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. تو لوگ منتشر ہو جاتے آپ سے. فَاعْفُ عَنْهُمْ. تو درگزر کرو ان کو. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اور ان کے لیے مغفرت طلب کرو اور کام میں ان سے مشورہ لیا کرو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. پر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں، عزم مصمم کر لیں کسی کام کا، تو اللہ ہی پر بھروسہ کریں. بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَحْزُنْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے اس کے بعد؟ اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والے ہیں. اگر اللہ مدد کرنا چھوڑ دے تو پھر کون اللہ کے علاوہ مدد کرے گا؟ اس لیے اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور پیغمبر خدا کبھی خیانت نہیں کر سکتے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب غزوہ خیبر میں مال تقسیم ہو رہا تھا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑا سا بڑھا کے دیجیے. جو طاقتور آدمی تھا یا جو تھوڑا مضبوط سب تھے لوگ، ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑا بہت بڑھا کر کے دیے. حالانکہ مال غنیمت تقسیم جو ہوتی ہے وہ برابر جتنے کیا ہے شریک ہوئے ہیں سب کو. تو اس وقت کیا ہے ان لوگوں نے سوچا کہ کمی بیشی کیا ہے، اگر بیشی دے دیا تو کیا ہوگا. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ پیغمبر خدا کبھی خیانت نہیں کر سکتا ہے. ان یغل. اور جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ اس خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن اللہ کے حضور میں لائے گا، لا حاضر کرے گا. ثم توفا. پھر پورا دیا جائے گا ہر شخص کو پورا دیا جائے گا جو کچھ اس نے کیا، اور ظلم نہیں کی جائے گی. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم. اور کیا جو شخص اللہ کی خوشنودی کے پیروی کرے یا جو شخص اللہ کی خوشنودی کے تابع ہو اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جاننا ہے. جو شخص اللہ کی خوشنودی کی پیروی کرے اس میں انصار اور مہاجرین ہیں مراد ہے، اور جو اللہ کے ناراضگی کے ساتھ لوٹا یہ کیا ہے منافقین ہیں، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر. اور وہ برا ٹھکانہ ہے. ہم درجات عند اللہ.
ان کے مختلف درجے ہیں، ان لوگوں کے لیے مختلف درجے ہیں اللہ کے نزدیک۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، دیکھتا ہے جو کچھ وہ لوگ کر رہے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان و کرم ہوا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی کا سلسلہ بہت دنوں تک بند رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی آنے کا سلسلہ بہت دنوں تک بند رہا۔ 571 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی بھیج دیے، اور نبی بھیجے انہی میں سے بھیجے، قریش، خاندان قریش میں سے، ہاشمی قبیلہ، تو انہی میں سے بھیجے۔ عرب میں چنا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قرآن بھی عربی میں ہے، اور نبی کی زبان بھی عربی ہے، اور عربی کی یہ فضیلت ہے کہ قبر میں بھی عربی بول چال، سوال جواب جو ہوگا، سوال و جواب میں بھی عربی بولنا ہوگا، اور اسی پر بس نہیں بلکہ میدان محشر میں بھی عربی بول چال، اور پھر جنت میں جنتیوں کو جو زبان ہے، جنتیوں کی جو زبان ہوگی وہ زبان بھی عربی ہوگی۔ تو اس لیے عربی کا کیا ہے، ہر انسان کو سیکھنا چاہیے اور عربی سے مناسبت رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کیا ہے دعا بھی کرنا چاہیے کہ عربی سمجھ بوجھ عطا فرما، خصوصاً قرآن کریم اور احادیث مبارکہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر جو بڑا احسان کیا ہے اسی کو یہاں کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر بڑا احسان ہوا۔ من اللہ، اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر بڑا احسان ہوا کہ فیہم، ان میں من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول بھیج دیے جو اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر ان پر سناتے ہیں، جو اللہ کی آیتیں ان پر پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں، یزکیہم ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں حکمت کے بعد۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور اگرچہ وہ پہلے سے یہ کیا گمراہ تھے، اگرچہ وہ پہلے گمراہ تھے، وہ لوگ کیا ہے پہلے گمراہ تھے۔ ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کفار مکہ سب گمراہ ہو گئے تھے، سب گمراہ تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہود و نصارہ جو اہل کتاب تھے وہ سب بھی اپنی کتابوں کو چھوڑ بیٹھے تھے، اپنے نبی کی پیروی کے بغیر زندگی گزارتے تھے، کتابوں کے یہ کیا ہے رد و بدل اور تبدیلیاں کر بیٹھے تھے۔ اس لیے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج دیے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا، کیا اور جب تم کو کوئی مصیبت پہنچی تو ان لوگوں کو اسی طرح اس جیسے دو چند پہنچ چکی، ان لوگوں کو دو چند مصیبتیں پہنچ چکی۔ یہ ہے جنگ احد اور بدر کے بارے میں کہ جس طرح کے جو کیا ہے تم لوگوں کو جو مصیبتیں پہنچی ہے جنگ احد کے موقع پر، تو اس سے جو ہے اس سے دو چند، اس سے ڈبل تو جنگ بدر میں کفار و مکہ کو جو کیا ہے مشرکین مکہ کو مصیبتیں پہنچ چکی ہیں۔ قلتم ان ھذا، تم کہنے لگے کہ یہ آفت کہاں سے آئی، تم کہنے لگے کہ یہ آفت کہاں سے آئی، جو یہ ہار ہوئی تھی وہ جنگ احد کے موقع پر مسلمانوں کے، یہ آفت کہاں سے ہوئی، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، ہار گئے تھے۔ تو جب یہ کہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی کہہ دیجیے، کیا کہہ دیجیے، قل ھو من عند انفسکم،
اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ تمہارے شامت اعمال ہیں، شامت اعمال کی وجہ سے، وہ شامت اعمال سے ہے، تمہارے شامت اعمال سے، شامت اعمال یعنی تمہارے کرتوت کی وجہ سے ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا کہ 50 آدمیوں کو پہاڑ میں کیا ہے جو رہنے کی ذمہ داری دی گئی تھی، وہ ذمہ داری ان لوگوں نے کیا بھلا دیے اور اپنے رائے اور اختیار کی، جس کی وجہ سے سزا بھگتنا پڑا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ ولیعلم المؤمنین، اور جو تم کو مصیبت دو جماعتوں کے ملنے کے آمنے سامنے کے دن پہنچی، خدا کے حکم سے پہنچی، خدا کے حکم سے وہ مصیبت پہنچی، اور اس سے مقصود اور خدا کو کیا ہے، خدا ولی عالم، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کرے مومنوں کو، یعنی اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کو کہ ایمان والوں کو معلوم کرے، ولی عالم الذین نافقوا، اور مقصود کہ معلوم کریں منافقوں کو کہ کون ایمان والا ہے اور کون منافق ہے۔ یہ جو دو جماعتوں کے جس دن دو جماعتوں کے دن مصیبت پر جنگ احد میں جو مصیبتیں پہنچی، اس دن یہ مصیبت کیا ہے پہنچی تاکہ یہ اللہ ہی تعالیٰ کی طرف سے تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے کون ایمان والا ہے اور کون منافق ہے، کیونکہ سب کہہ رہے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، تو اس کو فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے لیے 1000 لشکر لے کر کے نکلے تھے مدینہ سے، ان میں سے عبداللہ بن ابی بن سلول نے 300 لوگوں کو کیا ہے اپنی بات سے ان لوگوں کو پھسلایا اور بہکا دیا، اور پھر کیا ہے جانے نہیں دیا۔ تو معلوم چل گیا اس وقت کہ کون منافق ہے کون سچا ایمان والا ہے۔ وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ اللہ کے راستے میں لڑو، یا اور کافروں کے حملہ کو دور کرو، تو کہتے ہیں کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ضرور ہم تمہارے ساتھ پیروی کرتے، تمہارے ساتھ دیتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ دن ایمان والوں کے نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، یہ اس دن ایمان والوں کے نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، یہ لوگ ایمان کے بجائے کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان والوں کے نسبت، یہ اس دن ایمان والوں کے نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یقولون بافواہہم، منہ سے کہہ رہے تھے، منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں تھے، جو بات دل میں نہیں تھی وہ بات کیا منہ سے کہہ رہے تھے، یعنی منہ کے بات کچھ اور دل کے بات کچھ اور۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے تھے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا انفسکم الموت ان کنتم صادقین، وہ لوگ اپنے بھائی سے کہتے تھے، اور وہ بیٹھے ہوئے رہتے تھے، وہ خود بیٹھے ہوئے رہتے تھے اور اپنے بھائی سے کہتے تھے اگر ہماری اطاعت ہمارا کہا مانتا تو نہ قتل کیے جاتے نہ مارے جاتے، یعنی جو جہاد میں نہیں جاتا تھا وہ بیٹھا رہتا تھا خود، اور جو جاتا تھا جہاد میں تو اس کو کہتا تھا کہ اگر تم نہیں جاتا ہے تو تم مارے نہیں جاتا ہے، ہمارا کہا مانتا تو نہیں مارے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی کہہ دیجئے، قل، اے نبی کہہ دیجئے، فادرؤوا،
فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، نبی کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو اپنے اوپر سے ہٹا لینا، اگر تم سچے ہو تو موت کو اپنے اوپر سے ہٹا لینا۔ ظاہر سی بات ہے یہ ناممکن ہے، ان لوگ بھی مر گیا، چلا گیا دنیا سے، کوئی بھی اپنے آپ کو کیا موت سے نہیں بچا سکتا ہے۔ موت جس کو جہاں لکھ دیا ہے وہاں ہو کر رہے گا اور وہاں پہنچ جائے گا وہ انسان، چاہے جہاد میں جائے چاہے گھر میں بیٹھے رہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے، جو لوگ قتل کر دیے گئے اللہ کے راستے میں، مردہ نہ خیال کریں بلکہ وہ زندہ ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے، رزق مل رہا ہے، رزق مل رہا ہے۔ جو شہید ہو جاتا ہے اللہ کے راستے میں اس کو مردہ کھانے سے قرآن کریم میں منع کیا ہے۔ وہ رزق کھاتا ہے، پیتا ہے، رہتا ہے، چلتا ہے، لیکن وہ کیسا رزق کھاتا ہے اور کس طرح رہتا ہے، کس طرح چلتا ہے، یہ کیا ہے، یہ نہیں معلوم، کیونکہ اس کو مجہول رکھا ہی ہے۔ اور یہ کیا ہے، وہ جنت میں کھانا کھاتا ہے تو کیا اسی طرح جس طرح ہم لوگ یہ کھانا کھاتے ہیں اسی طرح کھاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہاں کی زندگی کچھ اور ہے۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا خوش ہوتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اور وہ خوش ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو ان کے پیچھے شہید ہو کر ان سے نہیں مل پائے، یعنی جو لوگ شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں رزق دے رہے ہیں، اب وہ کھا پی رہے ہیں، رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں آرام سے، تو یہ لوگ خوشی مناتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو ان سے شہید ہو کر کے نہیں مرے، نہیں ملے اور نہیں یہ کیا ہے ان لوگوں سے مل پائے، ایمان کی حالت میں ان لوگوں کے چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو ان سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ یعنی یا تو یہ ہے کہ ان لوگ جو مر گیا ان لوگوں سے خوش ہو رہا جو زندہ ہے دنیا کے اندر ہوگا۔ یہ خوشی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر شہید مر گیا اور کسی طرح کے قرضہ وغیرہ باقی تھا یا کسی طرح کی کوئی مالی نقصان کر کے مر گیا ہے تو اللہ تعالیٰ جو کل قیامت کے دن ان لوگوں سے جس کو جو کیا ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ کر رکھا تھا اور موقع نہیں ملا اس کو معافی تلافی کرنے کا، تو اس دن معافی کروا دے گا اللہ تعالیٰ کہ اس کو معاف کر دو، تو پھر یہ کیا معاف کر دے گا تو خوش ہو جائے گا۔ اسی طرح جو کیا ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگی، جو شہید ہو گئے ان کے اوپر کوئی غم اور کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، وہ لوگ خوش ہوتے ہیں اللہ کے نعمت اور فضل سے، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر ضائع نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو برباد نہیں کریں گے، ضائع نہیں کریں گے۔ اب اس کے بعد ایسا ہوا کہ جنگ احد میں جب مسلمان کے ایمان والوں کی ہار ہو گئی تو ابو سفیان لوٹتے لوٹتے واپس جاتے جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے گئے کہ ٹھیک ہے اگلے سال پھر یہ کیا ہے جنگ ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو وہی جنگ یہ کیا ہے، اسی جنگ کو غزوہ بدر صغریٰ کہا جاتا ہے، غزوہ بدر صغریٰ۔ تو اس کا وہ قصہ اس طرح ہوا کہ ابو سفیان نے ابو سفیان اپنے گھر سے اور اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ مکہ سے نکلے اور مجنہ جگہ میں جا کر کے رک گئے 2000 ساتھیوں کو لے کر کے۔ اب وہ جو ہے کیا ہے، راستے میں ایک آدمی ملا، نعیم بن
مسعود اشجعی، اس سے پوچھا یہ کہ کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا ہم عمرہ کرنے گئے تھے اور ابھی مدینہ واپس جا رہے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، مدینہ واپس جا رہا ہے، لیکن ایسا ہے جب مدینہ جاؤ گے تو وہاں کے لوگوں کو ڈروا دینا کہ ابو سفیان اور ان کے ماننے والے بہت سے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ کیا نمٹا دیں گے، مار کے ختم کر دیں گے۔ یہ جا کر کے کہہ دینا تو آپ کو 10 اونٹ ملے گا، اور یہ 10 اونٹ سہیل بن عمر کے پاس امانت کے طور پر رکھ دی جا رہی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، وہ چلے گئے۔ نعیم بن مسعود اشجعی جا کر کے وہاں دیکھتے کیا ہے کہ تیاری کر رہے ہیں لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہنے لگے کہ آپ لوگ کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ کہا ہم لوگ وعدہ کیے ہیں ابو سفیان سے لڑنے کا۔ تو کہا ان لوگوں سے کیسے آپ لوگ لڑیں گے؟ وہ تو کیا ہے، ان لوگ بہت تعداد میں کہ آئے ہوئے ہیں، مجنہ کے پاس جگہ ہے مکہ کے پاس، تو ان لوگ تو مار دیں گے۔ تو یہ ڈر پیدا کر دیا مدینہ والوں کے دلوں میں۔ لیکن حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، جب دین اسلام اللہ کا دین ہے اور دین اسلام کے کیا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے بچانا اور نبی کی حفاظت کرنا، تو ہم نکلیں گے اور جہاد کریں گے۔ چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور پہنچے بدر کی جگہ میں، اور وہ بدر کی جگہ میں وہاں میلہ لگتا تھا ایک ذوالقعدہ سے 8 ذوالقعدہ تک۔ جیسے وہاں پہنچے، اس کے بعد معلوم کیا لوگوں سے، تو لوگوں نے یہی کہا کہ ان لوگ تو بہت زیادہ لے کر کے آئے، تعداد آئے، لیکن انتظار کرتے رہے، ان لوگ آئے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں، ابو سفیان اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ان لوگ واپس بھاگ گیا ڈر سے۔ مسلمانوں کو جیت ہوئی، اس میں لڑائی ہوئی نہیں، مسلمان خوش و خرم لوٹے، اور جو ساز و سامان تجارت کے لیے تھوڑے بہت سامان تھے، اس میں تجارت کا بھی کیا ہے بیچ باچ کر کے اپنا واپس آ گئے۔ پھر تو اس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، تو اسی کو یہاں بیان کیا گیا۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، جو لوگ باوجود زخم کھا کر کے اللہ رسول کے حکم کو قبول کیا، جو لوگ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جو لوگ ان میں سے نیکوکار اور پرہیزگار، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، جب ان سے لوگوں نے کہا، لہم ان سے، الناس لوگوں نے، جب ان سے لوگوں نے کہا کہ بے شک کافر لوگ تمہارے مقابلے میں کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے، بس ان سے ڈرو، تو ان کے ایمان اور زیادہ ہو گیا اور بڑھ گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور کہنے لگے خدا ہم کو کافی ہے، اور وہ اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم، تو وہ اللہ کی نعمت اور فضل سے خوش و خرم لوٹے، اور نہیں اس کو کوئی ضرر پہنچا، کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور اللہ کے خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ انما واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین، یہ خوف دلانے والا تو شیطان ہے، اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے،
اپنے دوستوں سے، اپنے اولیاء سے، اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، اپنے دوستوں سے یعنی ابو سفیان کے ماننے والوں سے ڈراتا ہے۔ فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ مومن تو ہے لیکن اگر تم مومن ہو یعنی مومن کی شان یہی ہے کہ اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، اور جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں آپ غمگین نہ ہونا، جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں آپ غمگین نہ ہونا، بے شک ہرگز اللہ کو وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم، یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں نہ ہو، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ ہو کافروں کے لیے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا، ان کو بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کافروں کو جو کیا ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اسی لیے وہ دنیا میں مزے سے رہ رہا، جی رہا اور خوش و خرم ہے، لیکن اس کو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں سوائے جہنم کی۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک جو لوگ ایمان کے بدلے کفر حاصل کرتے ہیں وہ لن یضر اللہ شیئا، ہرگز حاصل کرتے ہیں یعنی خریدتے ہیں، ہرگز اللہ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جو لوگ کافر ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا اور جو لوگ کافر ہیں، بے شک ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں، تو نہ خیال کرے کہ ان کے لیے بہتر ہے، ان کے حق میں وہ نہ خیال کرے۔ لا يحسبن الذین کفروا، جو لوگ کافر ہو نہ خیال کرے کہ ہم اسے ڈھیل دیتے تو وہ بہتر ہے ان کے حق میں، بے شک ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں۔ لہم انما نملی لہم، بے شک ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں، لیزدادوا اثما، کہ اور گناہ کرے، اور ان کے لیے مہین عذاب مہین، ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ اللہ تعالیٰ جب تک ناپاک کو پاک سے جدا نہ کرے گا اس وقت تک مومنوں، جب تک اللہ تعالیٰ حتیٰ جب تک یمیزا، اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کرے گا، یمیز ممیز جدا نہ کرے گا، اس حال میں مومنوں کو جس میں تم ہو ہرگز نہیں چھوڑے گا، اور اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں پر مطلع نہیں کرے گا۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا انتخاب کر لیتا ہے۔ بس تم ایمان لاؤ اللہ پر، فآمنوا، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے، ڈرو گے، تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور جو لوگ بخل کرتے ہیں جو ان کو دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے وہ بہتر ہے ان کے لیے، بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے۔ ان قریب توق پہنایا جائے گا جو اس نے بخل کیا قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا وارث ہے، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہاں سے اس آیت کریمہ میں
کہ جو لوگ کافر ہیں، کفر کو اگر اللہ تعالیٰ کافروں کو ڈھیل دے رہے ہیں اور ان کو مہلت دے رہے ہیں، تو وہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ کیا ہے، یہ نہ سمجھے کہ وہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیے مہلت دیتے تاکہ وہ اور گناہ کرے ان کے لیے، کیونکہ ذلیل کرنے والا عذاب جو کیا بنا رکھے اللہ تعالیٰ تیار کر رکھے، اس لیے جتنا وہ گناہ کرے ان کے لیے ڈھیل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے برا آدمی کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر زیادہ ہو اور جس کا عمل برا ہو، جس کی عمر زیادہ ہو اور جس کا عمل برا ہو۔ اور سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ کہا جس کی عمر زیادہ ہو اور جس کا عمل اچھا ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس لیے جو کہ ان لوگوں کو تو مہلت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں تک کہ مومن ناپاک کو پاک سے جب تک جدا نہیں کریں گے تو مومنوں کو اس حال میں نہیں چھوڑیں گے جس پر تم، یعنی کافر کو الگ اور مسلمانوں کو الگ کر کے رکھ دیں گے۔ اور غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں، بعض غیب کی باتیں، ان میں سے یہ کیا ہے، جیسے نبیوں کو اللہ تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں، جمیع ما کان و ما یکون، یعنی جو کچھ ہوا تھا، جو کچھ ہو گیا یا جو کچھ ہوگا، جو ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں کا، اور جو نہیں ہوا ہے وہ بھی ہونے والا ہے، سب چیز کا علم تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ جو کیا ہے عالم الغیب ہے۔ نبیوں کو جو کیا ہے عطا کر دیتے ہیں جتنا اللہ چاہتے ہیں، اس کو ہم سب ناپ تول نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا دیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو کیا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتائے بہت سے جو کہ غیب کی باتیں، تو لوگ کہنے لگے کہ یہ تو جو کیا ہے ایسی بات بولتے ہیں جو ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت علم دیے، اتنا علم دیے کہ لوگ جو کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت سے تم قیامت تک جتنے چیزیں ہیں آنے والے سب کچھ بتا دوں گا، پوچھو۔ تو اس وقت جو کیا ہے جس نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیے، بتا دیے۔ اور جو لوگ بخیل ہیں، بخل کرتے ہیں، مال کو جمع کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ یہ کہ بہت اچھا کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مال کو گنجا سانپ بنا کر کے ان کے گلوں میں توق پہنا دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس کو ڈنک مارے گا اور کاٹے گا قیامت کے دن۔ اور اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا وارث ہے، مطلب یہ ہے کہ جب دنیا میں سب چیز ختم ہو جائے گی اور دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو کیا ہے آسمان و زمین، یہ سب اللہ جو ہے کیا اللہ تعالیٰ وارث ہو جائیں گے۔ اب یہاں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد پر من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیں گے قیامت کے دن۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس وقت لوگوں نے کہا دیکھیے اللہ تعالیٰ قرضہ مانگ رہے ہیں ہم لوگوں سے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم لوگ امیر آدمی ہیں اور اللہ تعالیٰ غریب آدمی ہے، نعوذ باللہ، یہ کہا۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول سن لیا جو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، اللہ غریب ہے اور ہم امیر ہیں۔ سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ جو انہوں نے کہا یا جو وہ کہتے ہیں ہم لکھ رکھیں گے، اور انہوں نے نبیوں کو ناحق
قتل کرتے رہے اور ہم کہیں گے چکھو جلا دینے والا عذاب۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ کام یہ اس وجہ سے، یہ کام ان ذالکہ یہ اس لیے اس وجہ سے کہ یہ سزا ان لوگوں کے لیے اس وجہ سے ہے کہ تمہارے ہاتھوں نے پہلے بھیجا، تمہارے ہاتھوں نے جو بھیجا، قدمت ایدیکم جو تمہارے ہاتھوں نے بھیجا ہے اس کی وجہ سے ہے یہ سزا۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ للعبید بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہ ان کنتم صادقین۔ جو لوگ کہتے ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا کہ ایمان نہ لانا رسول پر یہاں تک کہ ہمارے پاس سے لائے کوئی نیاز جس کو آگ کھا جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے کھلی نشانیاں لے کر، اور اس کے ساتھ جو تم نے کہا یعنی بہت سے معجزات، پھر کیوں تم نے قتل کرتے رہے ان کو؟ اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے تو تم ان کو قتل کیوں کرتے رہے؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ بس اگر آپ کو جھٹلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اگر آپ کو جھٹلائیں، اگر وہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا، بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا جو کیا ہے، جو کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے۔ بس اگر آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بہت سے رسول جو کھلی نشانیاں، آپ سے پہلے بہت سے رسول کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے، جھٹلائے گئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو۔ صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، اس کے علاوہ سب چیز فنا ہو جائے گی، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، اس کے علاوہ سب ذات فنا ہو جائے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور بے شک تمہارے اعمال کا ثواب قیامت کے دن پورا دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اور جس شخص کو جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، وہ مراد کو پہنچ گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ لا تبلؤن فی اموالکم وانفسکم ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم من الذین اشرکوا اذی کثیرا، اور تمہارے مال میں اور تمہاری جان میں ضرور آزمائے جائیں گی، آزمائش ہوگی، اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جس نے شرک کیا، جو مشرک ہے، بہت سی ایذا کی باتیں سنیں گے، اور تم سنو گے، اور تم ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے اور ان لوگوں سے جس نے شرک کیا، بہت سی ایذا کی بات سنو گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو، ڈرو پرہیزگاری کرو، تو بے شک وہ جو کیا ہے بہت ہمت کا کام ہے، وہ بہت ہمت کا کام ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ
ولا تكتمونه فنبذه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی عہد لیا، اور اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی کہ تم ضرور اس کو بیان کرو گے لوگوں کے لیے اور نہ اس کو چھپاؤ گے، تو اس نے پھینک دیا اپنے پیٹھ پیچھے اور حاصل کیا اس کے ذریعے تھوڑی سی قیمت، اور وہ برا ہے جو حاصل کیا۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب عليم۔ اور نہ خیال کریں آپ، اور نہ خیال کریں جو خوشی مناتے ہیں اس میں جو کیا، اور چاہتے ہیں یہ کہ تعریف کی جائے اس میں جس کو جو نہیں کیا، بس نہ خیال کریں ان کو کہ وہ رستگار ہیں عذاب سے، وہ چھٹکارا پا سکتے ہیں رستگار ہے عذاب سے۔ یعنی آپ خیال نہ کریں ان لوگوں کو جو خوشی مناتے ہیں جو اس نے کیا، یعنی جو اپنے ناپسندیدہ کام کر کے وہ خوش ہو رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ تعریف ہو ان کی اس چیز میں جو وہ نہیں کر رہے ہیں، تو آپ ان میں آپ نہ خیال کریں کہ یہ کیا اچھا ہے، اور نہ خیال کریں ان کو کہ وہ رستگار ہیں عذاب سے، یعنی عذاب سے بچ جائیں گے۔ جو لوگ غلط کام کر کے خوش ہو رہے ہیں اور وہ جو کام نہیں کیے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کو تعریف کیجیے ہم نے یہ کام کیا، جو نہیں کام کر رکھا اس کام کے لیے یہ کیا کرے کہ ہماری تعریف ہونی چاہیے، تو آپ اس میں خیال نہ کیجیے کہ وہ رستگار ہو جائے، عذاب سے چھٹکارا مل جائے ان کو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمان و زمین میں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے آسمان و زمین میں۔ آسمان و زمین کے مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آسمان اور زمین ان تمام چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی بادشاہت چلتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چلے گی۔ دنیا میں عارضی طور پر کسی کو مالک بنایا گیا ہے، وہ حقیقی مالک نہیں عارضی طور پر ہے، حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے۔ اس لیے یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ پر ہر ایک کو بھروسہ کرنا چاہیے اور زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو بھرپور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کریم کے آیتوں پر ترجموں پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کا رشتہ قرآن اور حدیث سے جوڑ دے، اور آخرت میں ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے پڑھانے سننے سنانے اور سمجھنے سمجھانے کے وجہ سے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔